بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری سیریز کا آج پارٹ 8 رہنے والا ہے، جس میں ہم بحریات یعنی سمندری علوم کے بارے میں جانیں گے۔ زیادہ ٹائم ویسٹ نہ کرتے ہوئے اپنی ویڈیو کی اور بڑھتے ہیں۔ میٹھے اور کھارے یعنی نمکین پانی کے درمیان روک۔ اس نے دو سمندر بہائے دیکھنے میں معلوم ہوں، ملے ہوئے ہوں، اور ان میں روک کے ایک دوسرے پر بڑھ نہیں سکتا۔ قرآن پاک۔ عربی لفظ برزخ کا مطلب ہے کہ ایک روک، ایک حد بندی۔ عربی لفظ مرج کے لغوی معنی ہے کہ وہ دونوں کو آپس میں ملاتا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ باہم آمیز ہو جاتے ہیں۔ قرآن پاک کے ابتدائی مترجم دو اقسام کے پانیوں کے دو مخالف معانی کی وضاحت کرنے کے قابل نہ تھے۔ ملتے ہیں اور باہم آمیز ہوتے ہیں، یعنی دے میٹ اینڈ مکس۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے درمیان روک بھی ہے، حد بھی ہے۔ جدید سائنس نے یہ دریافت کیا ہے کہ ان مقامات پر جہاں پر مختلف سمندر ملتے ہیں، ان کے درمیان حد ہے، روک ہے۔ یہ روک یا حد دو سمندروں کو دو حصوں میں تقسیم کرتی ہے تاکہ ہر ایک سمندر اپنا درجہ حرارت برقرار رکھ سکے، اپنا کھاری پن برقرار رکھ سکے، اپنی کثافت برقرار رکھ سکے۔ ماہرین بحر اب بہتر پوزیشن میں ہیں کہ وہ اس آیت مبارکہ کی وضاحت کر سکیں۔ دو سمندروں کے درمیان ان دیکھی پانی کی ڈلوانی روک یا حد موجود ہے، جس کے ذریعے ایک سمندری پانی دوسرے سمندری پانی کی جانب بہتا ہے، لیکن جب ایک دوسرے سمندر کا پانی دوسرے سمندر میں داخل ہوتا ہے تب یہ اپنی نمایاں خصوصیات کھو بیٹھتا ہے اور دوسرے پانی کی خصوصیات اپنا لیتا ہے۔ اس طرح یہ روک یا حد دونوں پانیوں کو ایک جیسی خصوصیات کا حامل بنانے کا ذریعہ ثابت ہوتی ہے اور دونوں سمندروں میں آڑ رکھی۔ القرآن۔ یہ سب کچھ کئی ایک مقامات پر وقوع پذیر ہوتا ہے، مثال کے طور پر جبر الڑ کے مقام پر، لیکن جب قرآن پاک میٹھے اور کھارے یعنی نمکین پانی کے درمیان آڑ کا ذکر فرماتا ہے تو ایک ان دیکھی روک یا حد کا بھی ذکر فرماتا ہے۔ وہی جس نے ملے ہوئے رواں کیے سمندر، یہ میٹھا ہے نہایت شیریں اور یہ کھارا ہے نہایت ہی تلخ، اور ان کے بیچ میں پردہ رکھا اور روک کی ہوئی آڑ۔ القرآن۔ جدید سائنس نے یہ انکشاف کیا ہے کہ جن مقامات پر میٹھا اور کھارا پانی باہم ملتا ہے، ان مقامات پر صورتحال ان مقامات سے مختلف ہوتی ہے جہاں دو کھارے پانی کے سمندر ملتے ہیں۔ قرآن پاک میں بیان کیے گئے اس سائنسی بیان کی تصدیق ڈاکٹر ولیم جے نے بھی کی تھی۔ وہ ایک بحری سائنس دان ہونے کے علاوہ جیولوجیکل سائنس کا پروفیسر بھی ہے اور یونیورسٹی آف کولوراڈو امریکا میں خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ سمندروں کی گہرائی میں اندھیرا۔ پروفیسر درگا راؤ میرین جیولوجی میں دنیا بھر کا معروف ماہر، جدہ کی عبدالعزیز یونیورسٹی کا سابق پروفیسر، اس کو قرآن پاک کی درج ذیل آیت پر تبصرہ کرنے کے لیے کہا گیا تھا کہ یا اندھیریاں کسی کنڈے کے گہرائی والے دریا میں، اس کے اوپر موج کے اوپر اور موج اس کے اوپر بادل اندھیرے ہیں، اور ایک پر ایک جب اپنا ہاتھ نکالے تو سجائی دیتا معلوم نہ ہو، اور جسے اللہ نور نہ دے اس کے لیے کہیں نور نہیں۔ القرآن۔ پروفیسر راؤ نے کہا کہ سائنسدان کہیں جا کر اس امر کی تصدیق کرنے کے قابل ہوئے جدید ساز و سامان کی مدد سے کہ سمندر کی گہرائی میں اندھیرا پایا جاتا ہے، انسان کسی معاونتی ساز و سامان کے بغیر 20 تا 30 میٹر کی گہرائی سے نیچے نہیں جا سکتا اور 200 میٹر سے زائد گہرائی میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ آیت مبارکہ دنیا کے تمام سمندروں کا ذکر نہیں فرما رہی، کیونکہ ہر ایک سمندر کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کے اندر تہہ در تہہ اندھیرا موجود ہے۔ یہ آیت مبارکہ محض گہرائی کے حامل سمندر کا ذکر فرما رہی ہے۔ پروفیسر درگا راؤ نے یہ کہتے ہوئے اپنے تبصرے کو پایا
اختتام تک پہنچایا کہ 1400 برس پہلے کوئی بھی انسان اس منظر قدرت کو اتنی تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کر سکتا تھا۔ لہٰذا یہ معلومات کلام الہی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہیں۔ یہ کلام الہی اور وہی ہے جس نے پانی سے بنایا آدمی، پھر اس کے رشتے اور سسرال مقرر کیے، اور تمہارا رب قدرت والا ہے۔ 14 صدیاں پہلے کیا انسان یہ اندازہ کر سکتا تھا، یہ سوچ سکتا تھا کہ ہر ایک جاندار کو پانی سے تخلیق فرمایا گیا ہے؟ مزید برآں اگر کوئی یہ اندازہ کر بھی لیتا، کوئی ان خطوط پر سوچ بھی لیتا، تو عرب کے صحراؤں میں کیا کسی نے اس کی بات کا یقین کرنا تھا جہاں پر ہمیشہ ہی پانی کی قلت رہی ہے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ کل ہم نے دیکھنا ہے علم نباتات۔ پلیز ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔